Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. Today is our lecture number 18 of week number 7. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا that will be ندوۃ العلماء انسٹیٹیوشن کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لاسٹ ٹائم کے لیکچر میں ہم لوگوں نے جو ٹاپک ڈسکس کیے تھے that was establishment of Muslim educational institution اور دارالعلوم دیوبند کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا. امید ہے کہ آپ نے جو ہمارا لاسٹ ٹائم کا جو لیکچر تھا لیکچر نمبر 17 اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اسٹڈی کر لیا ہوگا اور آپ کو جو کام دیا گیا تھا وہ آپ نے کر لیا ہوگا. جیسے کہ ہماری جو روٹین ہوتی ہے کہ پہلے کچھ منٹس میں جو ہے ہم پہلے پچھلے لیسن کو ہم ریکیپ کرتے ہیں اور پھر اپنا اگلا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم لوگ لاسٹ کے لیکچر کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیں تو ہم نے لاسٹ کے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ آج جو موجودہ پاکستان ہے اور پاکستان میں وہ انسٹیٹیوشن جو اس وقت بنائے گئے تھے جب پاکستان نہیں بنا تھا یعنی بیفور دا پارٹیشن، وہ کون کون سے انسٹیٹیوشن تھے جن میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا خاص طور پر سندھ مدرسۃ الاسلام کی ہم نے بات کی تھی جس کو 1885 میں حسن علی افندی نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا. اور یہ بالکل سر سید احمد خان کی جو لائنس آف پیٹرن تھا جو جس پر آپ نے علی گڑھ اسکولس بنائے تھے بالکل انہی پیٹرن پر یہ بھی سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے وہ قائم ہوا. اور اس انسٹیٹیوشن کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے فاؤنڈر ہیں انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن جو ہے اسی سندھ مدرسۃ الاسلام سے ہی حاصل کی. اور خاص طور پر قائد اعظم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنی پوری پراپرٹی کا 1/3 پورشن جو ہے وہ اپنے اسی مدرسے کے لیے جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیا. پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پشاور میں سر عبدالقیوم خان نے ایک ہائی اسکول بنایا جس کا نام تھا دارالعلوم اسلامیہ جو بعد میں اسلامیہ کالج بنا اور پھر آج یہ اسلامک یونیورسٹی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. یہ پھر اس کے علاوہ ایک اور انسٹیٹیوشن تھا پشاور میں ہی دیٹ واز اے ہائی اسکول اور یہ بنایا تھا غلام حیدر اور میاں عبدالکریم نے جس کو بعد میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی لائبریری جو ہے وہ اس میں کنورٹ کیا گیا. جہاں پر یہ انسٹیٹیوشن جا رہے تھے وہاں پر برٹشرز کے کرسچینٹیز کے جو ہے وہ مشنری اسکولس بھی جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہے تھے جو آج بھی سینٹ پال اور سینٹ میری کے نام سے جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن تھے جو آج بھی موجود ہیں اور وہ فور پارٹیشن بھی موجود ہے جن میں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، اس کے علاوہ دارالعلوم کراچی، جامعہ اشرفیہ لاہور، جامعہ ضیاء القرآن. یہ سارے انسٹیٹیوشن جو ہے یہ اس ٹائم بنائے گئے تھے جو آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں. یہ پھر آگے ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا رسپانس آف دارالعلوم دیوبند جس میں خاص طور پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایسا انسٹیٹیوشن جو سب کانٹیننٹ کے اندر بنایا گیا اس میں نہ صرف قرآن کی ٹیچنگ کی جاتی بلکہ اور بھی ڈفرینٹ سبجیکٹس جو ہے وہ ریلیجیس وہ پڑھائے جاتے. اور اس کا جو دارالعلوم دیوبند کی ہسٹری ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایک اسلامک اسکول انڈیا میں بنایا گیا اور یہ جس جگہ پر بنایا گیا اس جگہ کا نام تھا دیوبند، ٹھیک ہے. اور یہ دیوبند جو تھا یہ ٹاؤن ان سرہانہ پور اور یہ ڈسٹرکٹ اتر پردیش میں 1866 میں جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اور ان کے بانیوں میں اگر ہم بات کریں تو ان میں مولانا محمد قاسم نانکوئی کا نام آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ڈفرینٹ برانچز جو ہے وہ جو ہے پورے سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ اسپریڈ کی گئی. اور جو مین مقصد تھا اس انسٹیٹیوشن کا دیٹ واز ٹو پرووائڈ اسلامک کلچر اینڈ اسلامک ایجوکیشن ٹو چلڈرن اینڈ یوتھ. پھر تقریباً کہا جاتا ہے کہ 15,000 کے قریب گریجویٹس جو ہے وہ یہاں سے پڑھ کر نکلے جو پورے سب کانٹیننٹ کے اندر پھیل گئے اور انہوں نے اسلام کو جو ہے اسلام کا نام روشن کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس کے فالوورز تھے they were called as the دیوبند schools of thoughts. اور خاص طور پر جو اس کا کریکولم تھا 17th century میں اس کو جو ہے وہ بیس بنایا گیا اور اس کا نام درس نظامی جو ہے وہ رکھا گیا. اور اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے گئے جن میں اسلامک لاز، شریعہ لا اور اسلامک جورسپروڈنس، فقہ جس کو کہتے ہیں، پھر ٹریڈیشنل اسلامک اسپرچویلٹی، تصوف اور صوفیزم، یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا تھا. پھر آگے ہم نے اس انسٹیٹیوشن کے ڈفرینٹ سروسز کو بھی اپنے لاسٹ ٹائم کے ٹاپک میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے دیکھا تھا. تو امید ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کا لیکچر دیکھا ہوگا
اگر آپ نے بھی دیکھا تو آپ نے لاسٹ ٹائم جو ہمارا لیکچر نمبر جو ہے وہ 17 تھا اس کو آپ نے جو ہے وہ پوری ڈیٹیل سے جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے دیٹ از لیکچر نمبر 18 آف ویک نمبر 7۔ آپ لوگوں نے اپنی بک کا پیج نمبر جو ہے 33 جو ہے اس کو اوپن کریں، اور اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ندوۃ العلماء، جو ٹاپک ہے اس کو ہم لوگ آج جو ہے وہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ آپ نے اپنے بک کا 33 نمبر پیج اپنے سامنے رکھیں۔ تو دارالعلوم جہاں دیوبند نے اپنی سروسز پرووائڈ کی، وہاں پر دارالعلوم جو ہے ندوۃ العلماء نے بھی جو ہے وہ اہم رول ادا کیا۔ سب سے پہلے اگر ہم لوگ اس ندوۃ العلماء جو انسٹیٹیوشن تھا اس کے ہم بیک گراؤنڈ کی بات کریں، یہ انسٹیٹیوشن جو تھا اس میں کیا کیا کام، یہ کیوں بنایا گیا، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، خاص طور پر جو 19 سینچری ہے اس میں سب کانٹیننٹ کے اندر جو ڈفرینٹ تھنکنگس جو چاہتی تھی، دیٹ پر ایسٹرن اینڈ ویسٹرن جو ہے ایک سوچ جو ہے چاہتی تھی، جو خاص طور پر یورپینس جو تھے، جو برٹشرس یہاں پر تھے، وہ تو یہی چاہتے تھے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے اور ویسٹرن لائف سٹائل کو اڈاپٹ کریں۔ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے مشنری اسکول کے ذریعے مسلمانوں کو خاص طور پر جو ہے وہ اپنے مذہب سے دور کرنا اور ان کے اندر جو ہے وہ مغربی تہذیب کو جو ہے پروموٹ کرنا، اس کی طرف کافی کوششیں کی گئی، اور اس کے لیے پھر اس کے رسپانس میں پھر ہم نے موومنٹس کی بات کی جن میں مجدد علیہ الثانی کی موومنٹ یا شاہ ولی اللہ کی موومنٹس وغیرہ جو ہے وہ قابل ذکر ہیں۔ اب خاص طور پر یہ دارالعلوم دیوبند بھی ہم نے جو ڈسکس کیا تھا، اور دارالعلوم دیوبند اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ جو لوگوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو پیور اسلامک جو ہے وہ ایک تھنکنگ ان کو دی جائے، پیور اسلامک جو ہے وہ ایک اسکالر کو جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے دو بڑے بڑے انسٹیٹیوشن جہاں چاہ رہے تھے، جن میں علی گڑھ جو ہے انسٹیٹیوشن تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم دیوبند انسٹیٹیوشن جو ہے، اور اس طرح ملیہ انسٹیٹیوشن جو ہے چاہ رہے تھے۔ ایک طرف جو علی گڑھ کی جو تعلیم تھی وہ پیور جو ہے وہ یورپین پیٹرن پر تھی، یعنی بالکل پیور جو ہے نا انگریزی تعلیم اور سائنسی ایجوکیشن، اور بالکل یعنی وہاں سے جو اسکالرس نکلتا تھا اس کو ماڈرن اسکالر جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا یہ، اور وہ مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کا جو ہے وہ اس کو ایک فیور ہوتا تھا کہ وہ پراپر طریقے سے ویسٹرن جو ہے کلچر کو، جس طرح برٹشرز کا کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کو اس نے ماڈل بنایا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف جو دارالعلوم دیوبند کا جو اسٹوڈنٹس نکلتا وہ پیور اسلامک، یعنی بالکل ویسٹرن جو ہے اسٹائل سے دور، صرف پیور اسلامک جو ہے اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا تھا، اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ ایک تنگ نظر یعنی اس کے اندر موجود تھی، جو انگریزوں سے نفرت اور انگریزی کلچر سے نفرت، ایک طرف تو پیور اسلامک اور ایک طرف سے بالکل مغربی ٹائپ کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نکل رہا تھا۔ اور ایسا ہی کہا جا رہا تھا اس دور میں کہ اس زمانے میں عوام میں ایک بات یہ مشہور ہو گئی تھی کہ جو دیوبند مدرسے میں چلا گیا اس کی دنیا گئی، اور جو علی گڑھ چلا گیا اس کا دین گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح کے مقولے جو ہے وہ کوٹیشن جو ہے اس وقت جو ہے وہ مشہور تھی کہ دارالعلوم دیوبند میں جو چلا گیا تو وہ دنیا سے کیا صرف دین کا ہی ہو کے رہ گیا، اور اگر جو علی گڑھ چلا گیا تو وہ دین سے چلا گیا، وہ صرف دنیا کا ہی رہ گیا یہ۔ پھر اس دوران جو ہے ایک اور جامعہ ملیہ جو ہے وہ بنایا گیا ادارہ، اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ جو جامعہ ملیہ چلا گیا وہ دین سے بھی دور ہو گیا اور دنیا سے بھی دور ہو گیا۔ تو ایسے حالات میں ایک ایسے انسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت تھی جو دین کو بھی ساتھ چلائے اور دنیا کو بھی ساتھ چلائے، یعنی دنیا کا جو ماڈرن نالج ہے، جو ویسٹرن نالج ہے، اس کو بھی، اور خاص طور پر جو اسلامک تعلیمات ہیں اس کو بھی جو ہے وہ پروموٹ کرے۔ تو اس سوچ کو جو ہے وہ رکھتے ہوئے ایک ادارہ بنایا گیا جس کا نام تھا دارالعلوم ندوۃ العلماء، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنؤ کے اندر جو ہے یہ بنایا گیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان جو ہے نہ صرف ماڈرن ایجوکیشن، ویسٹرن ایجوکیشن اڈاپٹ کریں، بلکہ اسلامک ایجوکیشن جو ہے وہ بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ یعنی یہاں سے جو اسٹوڈنٹ نکلے
وہ اسلامی اسکالر بھی ہو اور جو ہے وہ دنیاوی ویسٹرن اسکالر بھی ہو۔ اب اگر ہم لوگ اس کے فارمیشن کی بات کرتے ہیں، فارمیشن آف ندوۃ العلماء، تو اس کے قیام میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ مولانا محمد علی کانپوری کا نام ہے، جو اس کی فارمیشن میں پیش ہوئے۔ انہوں نے 1892 میں مدرسہ فیض عام کانپور کے سالانہ اجلاس میں اس ادارے کو پیش کرنے کی طرف جو ہے وہ ایک آئیڈیا پیش کیا، اور اس میں بتایا کہ یہ علی گڑھ انسٹیٹیوشن کی ایک ماڈرن شکل ہوگی، اور دارالعلوم دیوبند کی جو تنگ نظری ہے اس کے مقابلے میں یہ ایک قدامت پسند انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہوگا۔ جب دوسرے بڑے اسکالرس نے آپ کی باتیں سنی تو آپ کی بہت زیادہ انہوں نے تائید کی، سپورٹ کیا، جن میں خاص طور پر سر سید احمد خان، نواب محسن الملک، نواب حبیب الرحمان، ان سب لوگوں نے مولانا کانپوری کے خیالات کو سپورٹ کیا اور اپنے تعاون کو یقینی بنانے کا جو ہے انہوں نے وعدہ بھی کیا۔ تو سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے اس ندوۃ العلماء کے بانیوں کو یہ جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں، جو ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم تھا مسلمانوں کا، انہوں نے اس ندوۃ العلماء کے بانیوں کو اپنا یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی، اور خاص طور پر مسلمانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اس مدرسے کے لیے جو ہے فائنینشیل جو ہے وہ سپورٹ بھی کریں گے۔ تو چنانچہ مولانا محمد علی کانپوری اور ان کے جو دوست تھے منشی احتشام علی کاکوری نے ان دونوں کی کوششوں سے 1894 میں ندوۃ العلماء جو ہے وہ لکھنؤ کے اندر جو ہے وہ قائم ہوا۔ سٹارٹنگ میں جو ہے ان بزرگوں نے تقریباً 9000 یعنی 9000 روپے سے ایک عمارت خریدی اور اس مدرسے کے لیے جو ہے وقف کر دی، اور اس مدرسے کا نام جو ہے یعنی یہ جو مدرسہ جس بلڈنگ میں رکھا گیا اس بلڈنگ کا نام تھا خاتون منزل، یعنی خاتون منزل کے نام سے یہ بلڈنگ جو ہے وہ مشہور ہوگی۔ اس انسٹیٹیوشن کا جو مین مقصد تھا وہ کیا تھا؟ وہ مین مقصد یہی تھا کہ خاص طور پر جو ہے ایک جو ویسٹرن ایجوکیشن کا جو ایک چیلنج ہے، اور خاص طور پر جو اسلامک ایجوکیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تنگ نظر جو ہے ایک مذہب بنا ہوا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ انسٹیٹیوشن بنایا گیا۔ ان میں جو بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے اس کو پھر بعد میں سپورٹ کیا، اس میں مولانا علی مونگیری، اشرف علی تھانوی، محمود الحسن، شبلی نعمانی، ان سب نے بھی جو ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کو پروموٹ کرنے میں جو ہے اپنا رول ادا کیا۔ 28 نومبر 1906 میں اس کا افتتاح کیا گیا، اور اس کا افتتاح اس وقت کے لیفٹیننٹ گورنر جان برسکوٹ ہیوٹ کے سے جو ہے اس کا جو ہے وہ افتتاح کیا گیا۔ اس کا نام ندوہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں ایک ہال ہوتا تھا جہاں پر جو ہے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھ کر جو ہے وہ جو ہے ریلیجیس میٹرز کو ڈسکس کیے جاتے تھے، اس کے نام سے اس کا نام جو ہے وہ ندوہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ اس کے اور آبجیکٹیوز کی بات کریں تو اس کا جو سب سے مین آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ جو خاص طور پر جو بڑے بڑے علماء کرام کے درمیان آپس میں جو مسکنسیپشن جو ہے وہ موجود ہے، یا ان میں آپس میں جو کنٹروورسیز جو موجود ہیں اس کو جو ہے ریموو کیا جائے، ایجوکیشن جو آلریڈی موجود ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریفارمز لائے جائیں، جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اور جو اولڈ ایجوکیشن جو ہے چل رہی ہے ان کے درمیان کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم آہنگی جو لائی جائے اور مسلمان عوام کی فلاح کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ تو یہ اس کی مین جو ہے اس انسٹیٹیوشن کے جو ہے وہ آبجیکٹیوز تھے یہ۔ اب اگر ہم لوگ ندوہ انسٹیٹیوشن کی ایڈمنسٹریشن اور پرومیننسی کی بات کرتے ہیں تو کون سے یعنی لوگوں نے جو ہے اس میں اپنی خدمات ادا کی، خاص طور پر مولانا شبلی نعمانی جو کہ پہلے ہی MAO کالج علی گڑھ کی ملازمت سے آپ ریٹائر ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنی ساری زندگی اس ندوہ کے لیے جو ہے وہ وقف کر دی۔ اوبیس بات ہے کہ جب مولانا شبلی جیسا ایک عالم دین اور ایک پڑھا لکھا شخص جب اس مدرسے سے منسلک ہو گیا تو اس انسٹیٹیوشن کو شہرت کے 4 چاند لگے۔
پھر اس کے بعد 1915 میں سید عبدالحی بریلوی جو ہے اس ندوۃ العلماء کے ناظم مقرر ہوئے۔ پھر آپ کے بعد نواب صدیق حسن خان بھوپالی کے فرزند نواب علی حسن خان اس کے ناظم مقرر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دور نظامت میں ہی ندوۃ العلماء نے بہت زیادہ ترقی اختیار کر لی۔ پھر عمر کے آخری ایام تک وہاں سید ابو الحسن علی ندوی جو ہے وہ اس کے انچارج کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتے رہے۔ تو اتنے بڑے بڑے اسکالرس کے ہونے کی وجہ سے جو ہے ندوہ جو ہے پورے سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ پھیل گیا۔ یہ پہلے اس کی عمارت جو تھی وہ خاتون منزل، یعنی جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ اس کی عمارت تھی۔ اس وقت یعنی جب طالب علموں کی تعداد، اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو عمارت بھی جو ہے اس کی جو بلڈنگ چھوٹی پڑ گئی، تو اس کی ایکسٹینشن کے جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ ہونے لگی کہ اب اس کو جو ہے مزید ایکسٹینڈ کیا جائے۔ اس کے لیے پھر لکھنؤ میں ایک بہت بڑی زمین جو ہے وہ حاصل کی گئی اور اس کی تعمیر جو ہے وہ پھر باقاعدہ طور پر شروع کی گئی، اور اس کی تعمیر میں پھر 1908 میں سر جان ہیورڈ نے جو ہے پھر اس کا افتتاح کیا۔ اب اگر ہم لوگ اس کے جو ٹیچرز کی بات کریں، جو بڑے بڑے اسکالرس جو یہاں پر اپنی سروسز جو ہے پرووائڈ کر رہے تھے اور ان کی شہرت جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، ان میں خاص طور پر مولانا شبلی نعمانی، سید سلمان ندوی، مولانا محمد فاروق، مولانا حیدر حسن، مولانا ابو العرفان ندوی، سید ابو الحسن علی ندوی اور علامہ تقی الدین الحلامی جو ہے وہ قابل ذکر ہیں۔ ان علماء کرام نے جو ہے اپنے جو ہے ماڈرن خیالات کی وجہ سے، اپنے روشن خیالی اور ان اپنی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کی وجہ سے نہ صرف وہاں کے لوگوں کو سیٹسفائیڈ کیا بلکہ اس انسٹیٹیوشن کو شہرت تک، یعنی اس کی بہت شہرت جو ہے نا اس کو عروج پہنچایا۔ پھر وقت کے نامور عالم دین اس انسٹیٹیوشن نے جو ہے وہ پیدا کیے، جنہوں نے اس انسٹیٹیوشن کے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور اس کے میسج کو جو ہے پورے سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے پھیلایا۔ اگر ہم لوگ بات کریں کہ کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس انسٹیٹیوشن سے پڑھ کر جو ہے فارغ ہوئے، جنہوں نے آگے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں رول ادا کیا، ان میں سید سلیمان ندوی، سید ابو الحسن علی ندوی، ریاست علی ندوی، عبدالسلام، اکرام اللہ، حاجی معین الدین، رشید اختر، ابو الحسنات، مسعود علی، عبد الرحمن عبدالگرامی اور نجیب اشرف ندوی جو ہے وہ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے جو ہے یہاں سے جو ہے یہ گریجویٹس یہاں سے نکلے، اور انہوں نے پھر بعد میں جو سروسز پرووائڈ کی، خاص طور پر لوگوں کی سوشل سروسز اور خاص طور پر عالم اسلام کی جو ہے اصلاح کا انہوں نے بیڑا اٹھایا۔ اب اگر ہم لوگ اس انسٹیٹیوشن کے اندر کس قسم کا کریکولم جو ہے وہ رکھا گیا تھا، نصاب کس قسم کا تھا، اگر ہم لوگ اس کی بات کریں تو اس کے اندر بہت زیادہ موڈیفیکیشن کی گئی تھی، یعنی کریکولم کے اندر چینجنگ کی گئی۔ خاص طور پر جیسے دارالعلوم دیوبند کے انسٹیٹیوشن میں ایک سبجیکٹ جو ہے منطق اور فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، ندوہ نے اس نصاب میں سے جو ہے اس منطق اور فلسفے کو خارج کر دیا، کیونکہ یہاں کے اسکالرس کا خیال تھا کہ منطق اور فلسفے کو پڑھ کر جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زیادہ جو ہے شکوک و شبہات میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایک خاموشی اور قلعہ بند ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے اس نصاب کو، یعنی اس سبجیکٹ کو ریموو کر کے اس کی جگہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر پر زور دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دوسرے اسلامک ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشن تھے ان میں صرف اور نحو جو ہے وہ، یعنی یہ جو گرامر کے جو سبجیکٹس ہیں یہ پڑھائے جاتے تھے، انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا۔ اس کی جگہ جو ماڈرن عربک پڑھانے کو جو ہے انہوں نے پریفر کیا اور عربی زبان کو بطور ایک لائیو یعنی زندہ زبان کے یعنی اس حساب سے اس کو انٹروڈیوس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو ہسٹری اور جیوگرافی بھی جو ہے پڑھائی جاتی تھی، اور تاکہ وہ پورے عالم اسلام میں ہونے والے واقعات سے
نہ صرف باخبر ہے بلکہ ان کو ہر واقعے کا اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے۔ جو خاص طور پر انٹرمیڈیٹ کے طالب علم تھے ان کو انگریزی بھی لازمی پڑھائی جاتے تھے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ندوۃ العلماء سے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کر جو اسکالرس نکلتے وہ ماڈرن ایجوکیشن کے بالکل عین مطابق ہوتے اور ساتھ ساتھ اسلامک ایجوکیشن میں بھی جو ہے وہ پورا عبور حاصل کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ یہاں کی ایک بڑی لائبریری کی بات کریں، لائبریری آف ندوہ، تو ندوۃ العلماء میں یعنی اس انسٹیٹیوشن کے اندر ایک بہت بڑی لائبریری جو ہے وہ قائم کی گئی جس میں بے شمار جو ہے ریئر اور پریشیس بکس جو ہے وہ رکھی گئی، اور اس جو بکس میں جو ہے جو سبجیکٹ تھے وہ بالکل ماڈرن ایجوکیشن اور ایون جو اینشینٹ ایجوکیشن اور اینشینٹ کی جو بکس تھی وہ بھی یہاں پر موجود تھی تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ اسٹڈی کر سکیں اور اپنے جو اسٹڈی کا ایک ہیبٹس ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ بآسانی اس کا شوق پورا کر سکیں۔ پھر اگر ہم لوگ اس انسٹیٹیوشن کی پبلیکیشنز کی بات کریں کہ اس نے کون کون سی پبلیکیشن کی، تو ندوۃ العلماء سے 15 روز جو ہے ایک مجلہ جو ہے یعنی ایک رسالہ الزائد کے نام سے شائع ہوتا، پھر اس کے بعد البحث الاسلامی کے عنوان سے ایک ماہنامہ بھی نکلتا۔ خود سید عبدالحسن علی ندوی جو ہے وہ عربی اور اردو لٹریری میں جو ہے وہ کافی فیمس تھے، آپ کا بڑا نام تھا، تو آپ یعنی اس کو جو ہے وہ مرتب کرتے، اور حالیہ دور میں اس ادارے نے مجلس نشریات اسلام کے نام سے اپنا ایک اشاعتی ادارہ بھی جو ہے وہ کھول رکھا ہے یہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہی پبلیکیشن سے آئے دن جو ہے یہ انسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ سکسیس ہوتی رہی اور ندوہ کا جو مشن تھا وہ کامیاب ہوتا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ ندوۃ العلماء لکھنؤ نے جو ہے مزید اگر ہم اس کی بات کریں تو اس نے برصغیر جو ہے سب کانٹیننٹ کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کی ریلیجیس، ان کی اسپریچول، ایجوکیشن، سوشل، اکنامک زندگی کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے بے تحاشا جو ہے وہ خدمات سر انجام دی، اور آج بھی یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ جہاں اس نے علی گڑھ جو انسٹیٹیوشن جو چاہ رہے تھے ان کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی، بلکہ جو دیوبند جو چل رہا تھا انسٹیٹیوشن جو ایک تنگ نظر جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا اس کو بھی جو ہے ایک ماڈرن جو ہے شیپ دینے میں اس نے اہم رول ادا کیا۔ پھر خاص طور پر اس انسٹیٹیوشن کی جو تصانیف و تالیفات تھی اس نے بھی ایک مارکہ جو ہے وہ مارکے کا کام سر انجام دیا جس سے پورا عالم اسلام جو ہے وہ مستفید ہو رہا ہے یہ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس ٹائم جو خاص طور پر جو ہندوؤں کی تحریکیں چل رہی تھی جن میں شدی اور سنگٹن جیسی فتنہ جو ہے فتنے والی جو یہ موومنٹس چل رہی تھی، اس سے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنا یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن اس ندوۃ الانسٹیٹیوشن نے جو ہے اس کا بھی بہت زبردست مقابلہ کیا، اور خاص طور پر جو برٹشرز کے جو مشنری جو ہے وہ انسٹیٹیوشن چاہ رہے تھے جو مسلمانوں کو کرسچینٹی کی طرف جو ہے وہ لا رہے تھے، اس ندوۃ العلماء انسٹیٹیوشن نے جو ہے ان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے یہ کھڑا ہوا اور مسلمانوں کو ان ویسٹرن جو اٹیک سے جو ہے وہ محفوظ رکھا۔ تو اگر ہم لوگ اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشن اس سب کانٹیننٹ کے اندر موجود تھے، یعنی جن میں علی گڑھ ہو یا دیوبند ہو یا ندوۃ العلماء ہو، سب نے اپنی اپنی طرف سے جو ہے وہ بہترین کوشش کی کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ فلاح کی جائے۔ سب کا مقصد صرف ایک ہی تھا، وہ یہ تھا کہ مسلمان قوم کی جو ہے وہ فلاح ہو، چاہے وہ دنیاوی مسلمانوں کا فائدہ ہو یا دینی فائدہ ہو یا سماجی فائدہ ہو یا سیاسی فائدہ ہو۔ غلطیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہر ایک میں موجود ہوتی ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ ماسٹر نہیں ہوتا، ہر ایک میں جو ہے وہ خامیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان انسٹیٹیوشن نے چھوٹی موٹی خامیاں ہونے کے باوجود سب کانٹیننٹ کے اندر جس طرح مسلمانوں نے ہند کی جو ہے وہ سروس پرووائڈ کی، ان کی مثال جو ہے وہ ہمیں
کہیں نہیں ملتی، اور آج بھی ان سارے انسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ کارکردگی سنہری حروف سے جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس واز آل اباؤٹ اوور ٹوڈیز لیکچر۔ آپ لوگ اپنی بک کا پیج نمبر 34 اوپن کریں تاکہ جو اس سے ریلیٹڈ کویشچن، آج ہمارا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا، تو اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو کویشچن بھی بتا دیتا ہوں۔ جو کویشچن نمبر 4 لونگ کا ایک پارٹ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا، آج آپ نے اس کا دوسرا جو ہے پارٹ بھی کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی ڈسکس دا امپورٹینس آف دا ٹو انسٹیٹیوشن دیوبند اینڈ ندوہ۔ تو ندوہ انسٹیٹیوشن کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے لکھنا ہے۔ پھر اس کا شارٹ کویشچن نمبر جو ہے وہ 5 جو ہے give the main reason behind establishment of ندوۃ العلماء انسٹیٹیوشن، یہ شارٹ کویشچن بھی آپ نے کرنا ہے، شارٹ کویشچن نمبر 5۔ اور اس کے علاوہ باقی ایکسرسائز بھی آپ نے پورے چیپٹر سے کر لینی ہے۔ تو آج ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے اس چیپٹر کی ساری ایکسرسائز جو ہے شارٹ کویشچن اور لانگ کویشچن اپنی بکس پر کرنے ہیں، اور اس کے MCQs، فل ان دی بلینکس، ٹرو فالس، یہ سارے جو ہے یہ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ ان کو ہوم ورک کی کاپی پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لانگ اور شارٹ کویشچن ہی آپ اپنی ہوم ورک کی کاپیز پر لکھیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں۔ تو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے پڑھائی کی طرف جو ہے آپ نے دل لگا کر توجہ دینی ہے، سارے لیکچر، ساری ویڈیوز اچھے طریقے سے دیکھنی ہے، اور ان سب کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔